السلام علیکم پیارے بچوں، پہلے چیپٹر کا سوال نمبر 5 نئی کتاب میں سے ہے۔ برصغیر میں اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ سب سے پہلے نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لاہیا عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ پس منظر: نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اس نظریہ پر ہے۔ اسی کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے ہی پاکستان قائم کیا گیا۔ اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطابق کے وقت یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہری اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا، جہاں اسلامی اقدار مثلاً انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ آگے ایک ہیڈنگ ہے قائد اعظم سے سوال۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کے بغیر برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ قائد اعظم کا جواب: آپ نے جواب میں فرمایا، بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ نگاہ قائد میں پاکستان: قائدین کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انسان اور رواداری کار فرما ہونا تھی۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ مسلمان مصلحین: مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والے کو، کسی غلطی اور کسی خامی کو دور کرنے والے کو، اس کو ٹھیک کرنے والے کو۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ مثلا 1867 میں سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور وہ ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتے۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر، 1928 میں مولانا مرتضی احمد نیکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی، اور 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی، تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد ہے اسلام کا جمہوری نظام، ایک ہیڈنگ بن جائے گی۔ اسلام نے اپنی روح میں ایک جمہوری
اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شورائی طریقے کا مطلب ہے مشورہ لینا دینا اور مشورہ کرنا، کام کے اندر مشورہ کیا جائے دوسرے سے، اس میں شرعی طریقے کو اہمیت حاصل ہے، اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف، جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ بنے گی سماجی ماحول۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے ہیں، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف ہے، اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے، اور ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے تھے۔ اس کے بعد ہیڈنگ بنیں گے علامہ اقبال کا تصور ملت۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، اور ان کی قوت کا انحصار اسلام ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یہ شعر جو ہے پہلے کئی دفعہ آپ کو سمجھایا جا چکا ہوا ہے۔ آگے ہے قائد اعظم کی کوشش۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری، یعنی ان کا تعداد میں زیادہ ہونا، اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے، اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا، اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ آخری ہیڈنگ ہے اسلامی ریاست۔ آگے ہیڈنگ ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کی حقوق۔ قائد اعظم نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے، اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری، اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: آپ عبادت کے لیے اپنے مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں، اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ آخری ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان سے آگے۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔